کو دوبارہ حکومت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں مہنگائی سے جوجھ رہے ہیں لوگ، سرکار کر رہی ہے بڑے اعلان لیکن نہیں سدھر رہے حالات۔ اچھی خاصی ودیشی مدد کے باوجود آخر کیوں نہیں کر پا رہا ہے پاکستان مہنگائی پر قابو؟ ہم پیٹرول کا ہمارا ایک منتھلی وہ ہوتا تھا کہ ہم نے منتھلی اتنا بجٹ رکھنا ہے، ہم تو جب جا رہے ہیں تو وہ بڑھ ہی رہا ہے، میں نے تو اس کو کم ہوتے نہیں دیکھا۔ راولپنڈی کی مہرین کو آج کل مہینے میں کئی بار اپنے گھر کے بجٹ کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔ ان کی روزمرہ کی زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا پہلو ہے جس پر مہنگائی نے ڈاکہ نہ ڈالا ہو۔ جو گریجولی ہمارے ساتھ چینج ہو رہی ہیں، یہ خاص طور پہ پچھلے 2-3 سالوں سے جو ہو رہی ہیں، اس میں یہ ہے کہ ہم نے گاڑی چھوٹی لی، ہم نے گھر چینج کر لیا، میں نے ایون اپنی بیٹی کا اسکول چینج کیا، کیونکہ میرے لیے پھر وہ ایک بڑا پیکج فی کا نکالنا مشکل ہو رہا تھا۔ روزانہ کی جو ہوتی ہے سبزی، فروٹس ہم کٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں، کئی دفعہ ہمیں انڈے کٹ ڈاؤن صبح کے ٹائم کرنے پڑتے ہیں کہ جو آج اس کے بجائے ہم کو چھوڑ لے لیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ایک نارمل نظر نہیں آ رہی ہمیں، لیکن اس پہ بہت افیکٹ ہو رہا ہے۔ پہلے گروسری اگر ہم مہینے کی کرنے چاہتے تھے، اب ہم نے اس کو ہفتوں پہ ڈیوائڈ کر دیا، کیونکہ ہم مہینے کی اکٹھی گروسری نہیں لے سکتے۔ عمران خان سرکار کا دعویٰ ہے کہ وہ مہرین جیسے عام ناگرکوں کی دقت سمجھتی ہے۔ سرکار کے نمائندے ٹارگیٹڈ سبسڈیز دینے کی بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ جو احساس جو راشن ہم نے ایشو کیا ہے، کامیاب پاکستان ایشو ہو چکا ہے، مطلب وہ جاری ہو چکا ہے۔ ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے وہ جاری ہے 20 ملین گھرانوں کو، تو وی آر ایکچولی ٹارگیٹنگ۔ لیکن بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اس وقت عام آدمی جو ہے وہ کہتا ہے، عام آدمی جو آپ کا اربن عام آدمی ہے اور وہ بھی لوور مڈل کلاس، وہ اس وقت مشکل میں ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو جو ہے جتنی بھی مبارات دے سکیں دیں گے، لیکن سرکاری دلیلیں عام انسان کے لیے کافی ثابت نہیں ہو رہی۔ پاکستان میں آج کل کسی سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ ہر چیز کے بڑھتے دام دیکھ کر ان پر کیا بیت رہی ہے، تو آگے سے جواب کسی داستان سے کم نہیں آتا۔ پیٹرول کی جو انہوں نے قیمت بڑھائی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے کرائے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی اتنا زیادہ اثر ہوا ہے۔ تو آئی تھنک کہ عمران خان کو دوبارہ حکومت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 3 سال گزر گئے ہیں، کارکردگی صفر ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوئی وعدہ ایفا نہیں کر سکے، وہ کوئی جو پروگرام انہوں نے دیا تھے ایک بھی وہ پورا نہیں کیا۔ ورلڈ بینک کی انفلیشن اینڈ کنزیومر پرائس انڈیکس کے مطابق پاکستان میں اتنی انفلیشن 2008 میں اس وقت تھی جب ملک میں ایک آرمی ڈکٹیٹر کا راج تھا، یا پھر آج ہے جب عمران خان کی سرکار ہے۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے حالیہ ٹرینڈز بھی یہی بتاتے ہیں کہ مجموعی طور پر 18.64% کا اضافہ بجلی سمیت روزمرہ استعمال کی کئی چیزوں میں ہوا ہے۔ صرف مہنگائی ہی پاکستانی اکانومی کی اکلوتی دقت نہیں ہے، سرکار کی کمائی اتنی نہیں ہے کہ اپنے دم پر دیش کو چلا سکے۔ یہ بات حال ہی میں پردھان منتری عمران خان بھی مان چکے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اپنے ملک کو چلانے کے لیے، اور جس کی وجہ سے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں۔ اور یہ ہم نے جو ایک جس طرح گھر بھی کسی کا ہو، اگر گھر کے اندر آپ کے خرچے زیادہ اور آپ کی آمدنی کم ہے، وہ گھر مشکلات میں پڑا ہی رہے گا، اس میں کبھی بھی اس گھر کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو پیسہ آپ کے پاس سیو کر کے جو آپ انویسٹ کرتے ہیں اپنی فیوچر کے لیے، وہ آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا کبھی بھی۔ اور یہ ہمارا مسلسل پرابلم رہا ہے پاکستان میں۔ پاکستان کی گرتی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے حال ہی میں IMF نے $1 ارب کا قرضہ پاکستان کے لیے کڑی شرطوں پر منظور کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے اسی سال سعودی عربیہ نے $3 بلین پاکستان سینٹرل بینک میں ڈپازٹ کیے تھے۔ پر جانکاروں کی رائے میں یہ پاکستانی اکانومی کی دقتوں کا پرماننٹ سلوشن نہیں ہے۔ اکانومسٹ کی نظر میں عوام پر 2 دھاری تلوار چلی ہے، ایک تو ایوریج آمدنی کم ہوئی، دوسری طرف انفلیشن بڑھ گئی ہے، اور سمسیا کا کوئی آسان حل نہیں ہے۔ عوامی نظر سے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے حکومت کی پالیسیز جو ہے ٹھیک سمت میں جا رہی ہیں؟ اگر تو عوام یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مہنگائی پہ قابو پا لیا جائے گا تو یہ تو نہیں ہوگا، اسپیشلی ان چیزوں پہ جو کہ امپورٹ ہو کے آ رہی ہیں۔ اگر آئل کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں $75 سے اوپر رہتی ہے تو پاکستان میں آئل سستا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے سویابین اور پام آئل کی پرائسز مہنگی رہتی ہیں فار ایسٹ ایشیا میں، تو پاکستان میں خوردنی تیل سستا نہیں ہوگا۔ اور آئل کی قیمت ایک ایسا ٹریگر ہے، جب یہ ہوتا ہے تو باقی ساری چیزوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ حکومت جو کر سکتی ہے، حکومت پرچیزنگ پاور میں اضافہ کر سکتی ہے، حکومت ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جا سکتی ہے۔ تو حکومت یہ تو نہیں کر سکتی کہ تیل مہنگے داموں خریدے اور اس کو سستا دے، کیونکہ وہ انرجی سرکولیٹ میں اضافہ ہوگا۔ لیکن حکومت یہ ضرور کر سکتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس تیل کو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے کوئی ٹارگیٹڈ سبسڈی اسکیم لے آئے، ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرے۔
پاکستان کی اکانومی کو مدد ملتی رہتی ہے IMF سے، سعودی عربیہ سے. آپ کے خیال میں یہ جو مدد مل رہی ہے کیا یہ واقعی ڈیولپمنٹ کا ذریعہ بن رہی ہے، اور کیا ایسی ڈیولپمنٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کہلائے گی؟ یہ بالکل نہیں ہے. یعنی ظاہر ہے جب تک آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے بیساکھیوں کے سہارے کوئی بھی حکومت کوئی بھی ملک نہیں چل پاتا ہے. لیکن ہم ایک اس وقت وشیس سائیکل میں ہیں، اور وشیس سائیکل جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہے لہٰذا آپ کو IMF یا بیرونی سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے، اور بیرونی سہاروں کی اور IMF کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ آپ کی اکانومی کو ٹھیک کر سکیں. یعنی IMF ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ IMF یہ کہہ رہا ہے نا کہ آپ اپنے انرجی سیکٹر ڈیٹ کو ختم کریں، آپ اپنے ٹیکس ٹو GDP ریشو کو بہتر کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی سین حکومت کو کرنی چاہیے، کرنی پڑیں گی. تو شاید جو بھی حکومت آتی ہے اس کو ایک ارجنسی کی کیفیت ہوتی ہے، ایک فائر فائٹنگ اس کو ہر وقت کرنا پڑ رہی ہوتی ہے، اور اسی فائر فائٹنگ کے نتیجے میں امپورٹنٹ چیزیں شاید تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رہتی نظر آتی ہیں.